مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گاہ گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آنکھ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو یہ سلسلہ عام روٹین میں جو ہے وہ دوپہر کو 3 بجے آتا ہے، اور رمضان المبارک میں یہ 12 بجے براہ راست جو ہے وہ آیا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ رمضان المبارک کا پہلا سلسلہ ہے ہمارا، اور اس میں چونکہ سید صاحب آپ بھی نیند سے اٹھ کر آئے ہیں، میں بھی نیند سے، اور ہو سکتا ہے کہ ناظرین بھی، اگر ناظرین نیند سے اٹھے ہوں تو ان کا تو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم نیند سے اٹھ کر آئے ہوں، کچھ کا کچھ جو ہے وہ بول دیں تو آپ کا ریپیٹ میں تو نہیں چلے گا سلسلہ؟ ہاں، یہ سلسلہ ریپیٹ بہرحال جو ہے وہ نہیں، اس کی وجہ پہلے پھر تو ناظرین اٹھ کے آ جائیں گے کہ بھائی ریپیٹ دیکھنا نہیں ملے گا۔ اچھا، جو سو رہے ہوں گے نا تو ان کو کیسے ہماری آواز پہنچے گی، یہ بھی تو میں آپ کو بتاؤں، میں اکبر بھائی 10:30 بجے کا میں نے الارم لگایا، پھر 10:30 بجے الارم نے آنکھ کھل دی، میں نے کہا یار آدھے گھنٹے کا سفر ہے، ابھی 10:30 بجے 11:15 بجے نکلتا ہوں میں، پھر 11:15 بجے آنکھ نہیں کھلی، الارم نہیں بجایا، بچے نے آ کے اٹھایا کہ ابو آپ کا سلسلہ جائیں۔ اللہ، یہ اب دیکھ لیں مطلب کتنی ریل باتیں جو ہے وہ اپنا سید صاحب کر رہے ہیں۔ اور سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ مدنی چینل کی اسکرین پر اگر آپ کو کوئی ایسی چیز، کلام، آپ نے گفتگو، کوئی کلپ وغیرہ سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں آپ کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ دوبارہ سنیں، اسی طریقے سے مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کوئی مشورہ دینے چاہتے ہو، بالخصوص ابھی جو ان دنوں میں ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں چونکہ ہماری انشاءاللہ عز و جل چند دنوں کے بعد ہی نگران شورا کے ساتھ عید ٹرانسمیشن پر مشورہ جو ہے وہ شروع ہوگا، تو اس حوالے سے بھی اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو آپ ہمیں جو ہے وہ فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ ہمارے مختلف ذرائع ہیں آپ کے پاس، ہمارا مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر ہے، اسی طرح کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے، اسی طرح فیس بک پر یہ براہ راست جو ہے وہ سلسلہ جا رہا ہے، تو ان جگہوں پر آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں۔ اب ہم سلسلے کا چونکہ دورانیہ کم ہوتا ہے، 12 سے 1 بجے کے درمیان ہے، تو اس لیے ہم جھلکیاں اس میں جو ہے وہ شامل نہیں کرتے، اور ٹو دی مطلب پوائنٹ اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنا چیزوں پر آتے ہیں۔ تو مجھے بتایا گیا ہے کہ سعد اور سعدیہ کا کارٹون اگر ریڈی ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم چلاتے ہیں۔ جی دکھائیے۔ سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث۔ بابر بھائی، آپ کو رمضان شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ سعد بھائی، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہونا اور اس کی مبارکباد دینا سنت ہے۔ آپ بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ سعد بھائی، چلے میرے ساتھ۔ یا اللہ خیر، بابر بھائی آرام سے چلائیں۔ آرام سے۔ بابر بھائی پلیز سلو چلائیں، آپ کی سائیکل خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ بلا وجہ ٹینشن لے رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ بابر بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کھڈوں میں تو آہستہ چلائیں۔ ارے سعد بھائی، آپ کو نہیں پتا، کھڈوں میں تیز سائیکل چلانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا آرام سے چلائیں۔ بھائی مجھے نہیں چاہیے مزہ، آپ روکے سائیکل، خدا نہ خواستہ اگر ہم گر گئے تو ہمیں بہت چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ اتر جائیں، مجھے تو مزہ آ رہا ہے۔ بابر بھائی دیکھ کر، روکے۔ یہ کیا؟ میں نے آپ کو اتنا منع کیا لیکن آپ نے میری ایک نہیں مانی۔
सॉरी साद भाई, लेकिन वो अचानक सामने खुला हुआ गटर नहीं आता। लेकिन आपको तो मजा आ रहा था ना। पता नहीं आपको इतनी जल्दी किस बात की हो रही थी। पता है ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। साद भाई, मुझे बैट बॉल लेने स्पोर्ट्स की शॉप पर जाना था। दोपहर में वो शॉप बंद हो जाती है और मुझे वहाँ शॉप बंद होने से पहले पहुँचना था। रमजान की रातों में हम नाइट मैच खेलते हैं ना। बाबर भाई, रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने की रातें बहुत बरकतों वाली होती हैं। इन रातों में तो हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, ताकि इस महीने की बरकतें हमें हासिल हो सके। और आप इन मुबारक रातों को क्रिकेट मैचेस में जाया करने की बात कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये बात तो सही है। नाइट मैचेस में अपना वक्त बर्बाद करने और मोहल्ले वालों को अपने शोर से परेशान करने से क्या हमें इस महीने की बरकतें हासिल हो सकती हैं? कभी भी नहीं। सही कह रहे हैं आप। आपको पता है कि एक हदीस पाक में है कि फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई तो अल्लाह पाक उसे अपनी रहमत से दूर और बर्बाद फरमाए। तो नबियों के सरदार हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन इरशाद फरमाया। तो सोचें, जिस दुआ पर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन इरशाद फरमाया हो, वो कैसे कबूल नहीं होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह पाक मुझे माफ फरमाए। साद भाई, इंशाअल्लाह मैं रमजान मुबारक में खूब इबादत करूंगा और इस मुबारक महीने का भरपूर फायदा उठाऊंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया। जी सैयद साहब, एक मैसेज जो है वो आया है और उसमें लिखा हुआ है कि यानी मुझे मुखातब करके कि आप इतने फ्रेश लग रहे हैं, लग नहीं रहा कि आपका रोज़ा है, लेकिन सैयद साहब को देखकर जो है वो लग रहा है कि इनका रोज़ा है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई मैंने कहा मैं तो अभी आकर मुंह धोकर जो है वो बैठा हूँ। तो सैयद साहब से पूछा तो वो फरमा रहे, जी मैं भी बल्दिया से आता हूँ, तकरीबन यूँ समझे कि आधा पौना घंटा तो इनको वहाँ से आने में लग जाता है, और फिर धूल मिट्टी का सिलसिला तो जो है वो रास्ते में होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो कह रहे हैं कि लोग माशाल्लाह जो है वो, मेरा भी रोज़ा है और सैयद साहब का भी रोज़ा है। चलें जी, सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं और सैयद साहब से भी चीज़ें जो है वो हम पूछते हैं। और आज आप अगर क्या इनको कुछ पैकेज वगैरह, मैं नाजरीन से अर्ज़ कर रहा हूँ कि रिलीफ पैकेज देंगे नहीं देंगे, क्योंकि रमज़ान है और इस वक्त नींद से उठकर आए हैं, तो अशार वगैरह बहरहाल हमें जो मैसेज आए हैं। पता है नाजरीन का जवाब क्या होगा? नाजरीन का जवाब होगा, रमज़ान इबादतों का महीना है, नेकियां कमाने का महीना है, तो हम कैसे महरूम करेंगे? वो तो सही है जो है वो। चले हम आपको जो है वो अपना जो मैसेज के थ्रू, लास्ट टाइम जो हमें मैसेज आया था उसमें ये था कि आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ काबा 3 बार आता हो। तो माइक भी आपके पास है और जब चाहें आप जो है वो सुना सकते हैं। सिलसिले को आगे लेकर जो है वो चलते हैं, आपके मैसेजेस का मज़ीद जो है वो अपना इंतज़ार है। और अब हम चल रहे हैं एक अमीर सुन्नत से जिन्नात के बारे में और दरख्त का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है। उमूमन लोगों के ज़हनों में ये वसाविस होते हैं कि दरख्त, जिन और ये चीज़ें जो है वो, तो इस पर अमीर सुन्नत से हमारे डायरेक्टर शहजाद घांची का एक मखसूस अंदाज़ है वो सवाल करने का। उन्होंने सवाल किया और इस पर अमीर सुन्नत ने उन्हें क्या जवाब दिया, इसका क्लिप हमसे कहा गया था, वो हमने तैयार किया, ये देखते हैं। पाको हिंद के मुताद्दिद देहातों के रहने वाले लोग पुराने और सूखे दरख्तों के करीब जाने से इज्तिनाब बरतते हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि इन दरख्तों पर जिनों और भूतों का साया होता है। और बहुत से लोग इन दरख्तों के साये में भी नहीं बैठते, क्योंकि ये समझते हैं कि कहीं किसी चुड़ैल या जिन का साया इन पे ना पड़ जाए। और पाकिस्तान में बेरी का दरख्त जिन्नात के हवाले से बहुत मशहूर है और लोगों का ये कहना है कि रात के वक्त तो बेरी के दरख्त के करीब हरगिज नहीं जाना चाहिए, वरना जिन या चुड़ैल
چمٹ جائے گی۔ یہ درختوں اور جنات کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ یہ جن اور بھوت میں کیا فرق ہے، اور یہ جنی اور چڑیل میں کیا فرق ہے؟ پلیز شیخ بتائیے، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ اب یہ کہ عوام تو عوام ہے، وہ جدھر چلی ادھر سیدھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف درختوں سے تعلق نہیں ہے، جنات گھروں کی چھتوں پر بھی رہتے ہیں، گوشت فروشوں کے کپڑوں سے لپٹے رہتے ہیں، یہ کتابوں میں جو لکھا وہ عرض کر رہا ہوں، اور لٹکتے رہتے ہیں گوشت فروش کے کپڑوں سے۔ تو ہر جن وہ نہیں ہوتا، حملہ نہیں کرتا، ہر جن تکلیف نہیں دیتا، ہر جن اتنا پاورفل نہیں ہوتا۔ اب کپڑوں سے لٹکنے والا ہوگا کتنا سا، اتنے ہوں گے، سمجھے، تو کیا تکلیف دیں گے؟ تو ہر جن شرارتی نہیں ہوتا جو تکلیف دے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں، دسترخوانوں پہ آ کے کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں بھی رہتے ہیں، سمجھے، اور پاک جن بھی ہوتے ہیں۔ پاک مانے مسلمان، ناپاک مانے غیر مسلم، ناپاک جن بولتے ہیں نا، تو یہ غیر مسلم۔ تو یہ مطلب صرف درختوں میں بھی رہتے ہوں گے، درختوں ہی پر یا پرانے درختوں سے اس کا کوئی تعلق، یہ لوگوں کے توہمات یعنی وہمات ہیں، وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ بیری کا درخت تو وہاں لگتا ہے کہ جہاں مطلب کوئی بزرگ یا ولی اللہ کی نسبت ہو اس جگہ کو، تو وہاں بیری کا درخت اگتا ہے۔ اچھا، بیری کے پتوں سے میت نہلائی جاتی ہے۔ یہ جنات والے اور خبیثوں والے اور چڑیلوں والے پتوں کا کام کیا ہے یار؟ یہ تو برکتوں والے پتے ہیں، اور بیری کا درخت تو برکتوں والا ہے۔ یہ لوگوں کی بس طرح طرح کی باتیں۔ یہ درخت کا تو اتنا مشہور، ہم نے بہت پہلے ایک قصہ سنا تھا، مجھے لگتا تو من گھڑت ہے، لیکن یہ کہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا شاید دل مضبوط ہونا چاہیے کہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ درختوں سے اس کا ڈائریکٹ کوئی کنیکشن یا ہر درخت کے ساتھ یا درخت ہی کے ساتھ جن کا کوئی کانسیپٹ یعنی کنیکشن ہے، کانٹیکٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لڑکوں میں آپس میں شرط لگی قبرستان کے قریب کہ اس قبرستان میں جو وہ درخت ادھر جو ہے نا اس میں جن رہتا ہے کوئی مرد کا بچہ، وہاں جا کر کیل گاڑ کے آ جائے تو میں اتنے دوں گا اتنے دوں گا۔ تو کسی مطلب اس طرح کسی نے جوش دلایا تو ایک جو تھا نا وہ تھوڑا آ گیا مطلب باتوں میں، میں جا کے کیل گاڑوں گا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ پہنچا گیا اور رات کے وقت پہنچا، اور یہ بہت دور رہے تو درخت میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ جا جا بیٹا جا۔ تو وہ تھوڑی اور کیل لے کر ڈرتا جھجکتا سہما وہاں پہنچا۔ پہلے سے خوف تو تھا کہ جینیا رہتا ہے، اب جوش میں آ کر کہہ تو دیا تھا، اب وہ سمجھے بول کے واپس لینا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ گیا اس درخت کے نیچے اور بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر اس نے وہ ڈرتے ڈرتے کیل ٹھونکی، کیل تو ٹھونک دی اس نے۔ اچھا، اب یہ کہ وہ رات ساری نکل گئی، وہ یہ باہر آیا نہیں، تو دوستوں کو تو رات میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ آیا نہیں ہو نہ ہو اس کو جن نے پکڑ لیا ہے۔ تو اب یہ کہ یہ دوست جب دن ہو گیا تو آئے اس کو ڈھونڈتے ہوئے، تو یہ تو مرا پڑا تھا۔ اچھا، قصہ کیا ہوا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس نے جب کیل گاڑی نا تو وہ گھبراہٹ میں اپنی قمیض پر کیل گاڑ دی تھی اس نے۔ اب زمین میں وہ کیل اور قمیض زمین سے چپٹ گئی، اس کی قمیض اٹھنے گیا تو یہ جھٹکا آیا اس کو، اس کو ایک دم خوف بیٹا کہ جن نے پکڑ لیا ہے، تو اس کا دل پھٹ گیا اور وہیں وہ مر گیا۔ جن نے اس کو قتل نہیں کیا تھا، وہ اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے، نفسیاتی اثر کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے، مطلب کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ بابا جی لوگ ہو سکتا ہے بتاتے ہوں کہ پیپل کا پرانا درخت تو نیم کا پرانا درخت تو وہ ویرانے کا درخت، جنگل کا درخت، اس میں جن رہتا ہے، اس پہ ان کا خاندان آباد ہے، تو فلاں یہ ہو سکتا ہے ڈراتے ہوں، ورنہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ مسجدوں میں بھی درخت ہوتے ہیں، پودے، گھروں میں بھی اپنا تو شجرکاری مہم ہے اپنی، اور کتنے جن آتا ہے ہمارے درختوں پر، ہماری شجرکاری میں لاکھوں لاکھ شجر الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے لگا دیے، FERF نے، کتنے جنوں نے ہمارے درختوں پر آ کر لوگوں کو پکڑا، بلکہ ان کی برکت سے ہو سکتا ہے جن بھاگ جاتے ہوں۔
کہ بھئی یہ نیک لوگ لگا رہے ہیں, نیک لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے, راہ خدا میں خرچ ہو رہا ہے, اس کی برکت سے تو بلائیں دور ہوتی ہیں, نہ کہ آ کر لپٹتی ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ جن اور درخت کا کیا کمبینیشن ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس وقت تو دن موجود ہے, اگر یہ کلپ عام طور پر اگر رات میں جو ہے وہ سنایا جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگ تو چلو شہروں میں رہتے ہیں, بعض لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں اور پھر ان کے گھروں کے اندر ہی بعضوں کا سین وغیرہ نا آپ نے دیکھا ہوگا, درخت وغیرہ جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن یہ تو چلیں جو ہے وہ اپنا دن کا وقت ہے, لیکن وہاں بارش کا سلسلہ بھی جو ہے وہ چل رہا ہے پنجاب وغیرہ کے اندر, اور بادل گھرے ہوئے ہیں. اور اگر رات میں کسی کا پیر سلپ ہو جائے تو وہ یہی سمجھے کہ بھائی کسی جنات میں شرارت. اللہ اکبر. سید صاحب, آپ سے ہم نے جو ہے نا کچھ اشعار جو ہے وہ پوچھے تھے. ایک میسیج آیا تھا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے یہ پوچھا تھا کہ دوسرے مصرے میں دوسرا لفظ جو ہے وہ شمعہ آتا ہو, اور اس پر انہوں نے 1,00,000 درود پاک کی جو ہے وہ مدنی فیس دی ہے, اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی اسی عشرے میں, یعنی اسی عشرے میں انہوں نے پورا کرنا ہے. تو اب آپ یہ ان کی توجہ نہیں رہی, کیونکہ میں نے جو پچھلی دفعہ شعر سنایا تھا نا, اتفاقاً وہ شعر تھا, اس کوئی اور لفظ بھی اس میں آتا تھا نا, تو اس لفظ سے میں نے سنایا تھا, اور پھر مجھے یاد آ گیا کہ اسی کے دوسرے شعر میں بھی دوسرا لفظ شمع آ رہا ہے. اچھا, ہو سکتا ہے ان کا وہ مرادی نہ ہو. تو مرادی تو آپ کے پاس آیا ہوا ہے. نہیں, ہمارے پاس کیا آیا ہوا ہے, ہمارے موجے. پھر چلیں موج ہیں اور موجے کرواتے ہیں. چلیں جی دوبارہ سنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا, آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا, اے شمع جمال مصطفی, اے شمع جمال مصطفی. ایسا لفظ کہا جس میں 3 بار کعبہ آتا ہو. جی کعبہ. کیا بات ہے. امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کی فرماتے پہلے ہیں, آپ مجھے اس کا وہ ایک لفظ بتا دیں, پتہ چلا پورا شعر پڑھ دیں, بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہو ہی نہ, کیونکہ انہوں نے میسیج ہمیں کیا ہوا ہے. حج کرنے والوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. یہی مرادی شعر ہے. مدینہ مدینہ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ہو گئے آپ کے جو ہے وہ مکمل. چلیں جی, آج چونکہ حضرت عائشہ اپنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے, اور رات بھی آپ نے امیر سنت کے مدنی مذاکرے میں گفتگو وغیرہ جو ہے وہ سنی, تو ہم نے بھی ایک منقبت, یوں سمجھے منقبت ہے, یا اپنے حاجی شاہد صاحب نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جہیز تھا اس کو ایک اپنے انداز میں جو ہے نا وہ اشعار کی صورت میں جو ہے وہ بیان کیا ہے, وہ ہم آپ کو جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں. کیا بات ہے. فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا, سن لو ان کے ساتھ کیا کیا نقد تھا. ایک چادر 17 پیوند کی
مصطفیٰ نے اپنی دختر کو جو دی، ایک تو شک جس کا چمڑے کا غلاف، ایک تکیہ ایک ایسا ہی لحاف، جس کے اندر اون نارے شمع روئی، بلکہ اس میں چھال خرمے کی بھری، ایک چکی پیسنے کے واسطے، ایک مشکی زا تھا پانی کے لیے، ایک لکڑی کا پیالہ ساتھ میں، نقرئی کنگن کی جوڑی ہاتھ میں، اور گلے میں ہار ہاتھی دانت کا، ایک جوڑا بھی کھڑاؤں کا دیا، شہزادی سید الکونین کی بے سواری علی کے گھر گئی، واسطے جن کے بنے دونوں جہاں، ان کے گھر تھی سیدھی سادی شادیاں، اس جہیز پاک پر لاکھوں سلام، صاحب لالاک پر لاکھوں سلام۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ آپ نے کن کا بتایا سید صاحب؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ اشعار ترتیب دیے۔ اچھا، اب ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں ایک ذہنی آزمائش سلسلے کے اندر، اور اس کا ذہنی آزمائش اگرچہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ہمارے سلسلے سے اس کی یادیں یوں وابستہ ہیں کہ ہم تقریباً جو ہے وہ سال بھر ہم جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں۔ مطلب 2 مہینے کے سلسلہ آپ کو جو نا اگلے 10 مہینوں تک کا سمجھو تقریباً کام دے دیتا ہے، کیونکہ ابھی پچھلے ذہنی آزمائش سے پہلے بھی جو ہمارے سلسلے تھے نا، اس میں ذہنی آزمائش کے میرے خیال میں نا کچھ نہ کچھ کلپ چلتے رہے اس کے اندر۔ جی بالکل جو ہے وہ اپنا چلتے رہے۔ اچھا، آپ تو یہ 1 سال کا تذکرہ کر رہے ہیں نا، ناظرین تو یہ سیزن نہیں، اس سے پرانا، اس سے پرانا، یعنی 2 3 سال پہلے کی چیزیں بھی الحمدللہ جو ہے وہ چلواتے رہے۔ اچھا سید صاحب، آپ نے ہمیں جو ہے وہ ایسا ایک شعر سنانا ہے جس میں لفظ پیاری یہ 2 مرتبہ آتا ہو۔ وہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آپ لے لیں، مائک لے لیں آج جو ہے وہ، اور انہوں نے لکھا تھا یوسف انکل سے، انکل آپ۔ جی انکل قبول ہے انکل، اب تو بال بھی سفید ہو گئے، انکل ہی ہیں الحمدللہ۔ میرے بہت سارے بھانجے بھتیجیاں بھانجیاں بھی ہیں، تو وہ یعنی بال کے سفید ہونے سے انکل کا کیا تھا؟ اس میں گھبرانے کی بات نہیں، اگر انکل ہوگا تو کیا ہو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے ہم پیکیج لیتے ہیں، چلیں۔ شان رسالت مولا جانا دیکھے طاقت نہ ہے، مالک جو محبوب محمد، مالک جو محمد، محمد کے کھادو نبی سائیں نور حق، نبی سائیں نور حق، نبی سائیں نور نبی سائیں نور مٹھڑا نبی سائیں نور جی پہ پتھر پڑھنے سلاتوں، پیدا دین محمد جی پہ پتھر پڑھنے سلاتوں، فلک فلک بھی دائن دم
آئی دم دم نور نبی جینا تو شان مبارک بارو اہڑے شان مبارک بارو حضرت پاک حضور نبی سائیں نور حق نبی سائیں نور حق نبی سائیں نور سونا نبی سائیں نور مٹھڑا نبی سائیں نور جڑے پڑھوں تھا درود سجوتے پان درود بلند تھا جڑے پڑھوں تھا درود سجنتے پان درود بلند تھا روزے اطہر قاسم دھارم جد جواب دیا تھا روزے اطہر قاسم دھارم جد جواب دیا تھا چونا چواما سونا محمد چونا چواما سونا محمد زندہ ہے ضرور نبی سائیں نور نبی سائیں نور نبی سائیں نور سونا نبی سائیں نور مٹھڑا نبی سائیں نور اہل سنت وارو عقیدو یار ہوئی آہے اہل سنت وارو عقیدو یارو آہے تو سنجیا ہے تو نہ دسے تو سنجیا ہے پاؤں اکھ جو قصور نبی سائیں نور نبی سائیں نور حق نبی سائیں نور نبی سائیں نور مٹھڑا نبی سائیں نور واہ یہ سب ہاں یہ تو ہے، ناظرین کو تو چلو ہم دکھاتے ہی ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں کہ آپ کی چونکہ ایک سفر ہے نا بندے کا، یعنی بعض چیزیں سفر سے ریلیٹڈ ہیں، ہم تو نہیں جو ہے وہ جا پاتے، لیکن آپ چونکہ سفر میں ساتھ ہیں تو آپ کی بھی یادیں وابستہ ہیں، تو یادیں یوں سمجھے کہ ناظرین تازہ کر دیتے ہوں گے، کیونکہ کبھی یہ تو چلے اس سال کی، گزشتہ سالوں کا بھی جو ہے نا بعض اوقات کوئی ایسا پیکج چلتا ہے، کوئی فلاں گجرات، یہ تو اللہ کا شکر ہے، اس کا کیمرہ مین نے مجھے دکھایا نہیں، ورنہ وہ جو آپ کے جو بابا آئے تھے نا، وہ جو بول رہے تھے پاگلوں کی دنیا پاگلوں کی دنیا، تو پہلے وہ کبھی ٹیم والے کی طرف جا کے کہہ رہے تھے پاگل ہے، اور پھر نیچے میں کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے میری طرف دیکھ کے بھاگتے ہوئے میری طرف مجھے اوپر سے کھڑے بولا پاگل ہے تم پاگل ہو، تو شکر ہے کیمرہ مین نے مجھے دکھایا نہیں، ورنہ تو پھر یہ شاید سب مجھ سے پوچھ رہے ہوتے کیا پاگل ہے، ورنہ وہ کلپ جو ہے وہ نکل کر وائرل ہو رہا ہوتا۔ سید صاحب آپ نے کچھ سنانا ہے، مائک آپ نے جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے، اب مائک پر انشاءاللہ عز و جل سنائیں، اور اس کے بعد پیاری دو لفظ اس کے بعد پھر ہم جس کلپ کی طرف جا رہے ہیں تو ماہ رمضان کو امیر سنت نے نیک اعمال کے مطابق گزارنے کے حوالے سے جو فرمایا ہے، اس کے حوالے سے الحمدللہ میں یہ عرض کروں نا کہ خود مدنی چینل کے ناظرین خود ہمیں جو ہے نا ایسا مواد پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہوگا نا یہ کلپ الحمدللہ رمضان المبارک آ چکا ہے اور یہ چلے گا تو لوگ الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جس وقت یہ گفتگو کی گئی ہوگی تو اس وقت وہ نہیں جو ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہوں گے، تو الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے پھر یہ کلپ الحمدللہ ہمارے آپ کا مدنی چینل کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں سینڈ بھی جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہے۔ اور اس وقت الحمدللہ مدنی چینل پر جو 2 مدنی مذاکرے آ رہے ہیں، اکبر حسین بھائی علم دین حاصل کرنے کا ایسا بہترین ذریعہ ہے، اور رات کے مدنی مذاکرے کے دوران جب امیر سنت وضو وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو نگران شورا جو مدنی پھول دیتے ہیں، آپ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو احتیاطیں بتا رہے ہیں نگران شورا، اگر ہم ان احتیاطوں کو اپنے اوپر سمجھ لینا، اس کو ان احتیاطوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو بہت سارے ہمارے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں۔ اور میں بھی باقاعدہ الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے، نگران شورا والا انداز جو ہے نا ماشاءاللہ، امیر سنت کے مدنی پھول تو وراء الورا ہیں، لیکن یہ جو نگران شورا کے جو مدنی پھول ہیں وہ بھی بہت زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل۔ ایک طرف روزے کا نور منبر کی بہار، ایک طرف روزے کا نور منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 مائک اٹھا کر ہی رکھیں، مجھے لگتا ہے ایک میسیج آیا کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو، سید یوسف شاہ صاحب ایسا شعر سنائیں کہ جس کے دوسرے مصرے میں
पहला लफ्ज़ शेर आता हो। मुझे लगता है कि आपको ये आ जाएगा जो है वो शेर या शेर? शेर 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 पंजे वाला जो है वो अपना, बल्कि अगर मैं कहूँ तो पहले मिसरे में पंजाबी है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं गोता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या बात है, रखते हैं लेकिन इससे तो आप बरी हो गए, लेकिन हमारा जो मैसेज है नाजरीन का, क्यों मैं नाजरीन का नुमाइंदा बैठा हुआ हूँ आपके पास। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैसेज था कि हमारा इनाम निकला था और हमें ये बता रहे हैं कि उवैस रज़ा के नाम से, मिंचनाबाद के नाम से, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन राबता नहीं फरमाया। सैयद यूसुफ तक हमारा ये, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये मेरे सामने मुझे नजर आए, मैं इनके 12 दिन के मदनी काफिले में भेज। क्या बात है, यानी उवैस भाई अब आप तैयारी कर लें। ये देखें सैयद साहब को आम तौर पर एक शख्स के पास जब इतने हमें मेरी सुने आप पहले कि ये उवैस भाई जो हैं इनके पास तोहफा हमने रवाना कर दिया। अच्छा। और जिस कंपनी के थ्रू भेजा वो टेलीफोन करते रहे, यहाँ से सगी अत्तार टेलीफोन करता रहा, ना मेरा टेलीफोन रिसीव ना उनका टेलीफोन आ गया। फिर दोबारा हमने भेजा उसी एड्रेस पे। अच्छा। 2 बार आपके मंचनाबाद की ज़ियारत करके वो तोहफा वापसी आ चुका है। अब आपने कराची आके लेना है इंशाल्लाह, और 12 दिन के मदनी काफिले के साथ लेना है। अच्छा, ये आपको मैं अर्ज़ करूँ कि आम तौर पर ज़ाहिर बात है 20 लोगों के तहाइफ हैं, नाम हैं, शहर के नाम हैं, यानी आम तौर पर बंदे का ये होता है ना कि अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट उस तरह ना हो, जैसे मैंने मैसेज किया तो हज़रत फरमाए कि जी मैं देख लेता हूँ, लेकिन यूँ समझिए कि याद है इनको और इनके बाद वालों को पहुंच गया भाई। इनके बाद वालों की आग जो पिछली दफ़ा का है ना, सिर्फ वो रहता है, उससे पहले सबको पहुंच चुका है। और इनका तकरीबन 4 हफ्ते पहले निकला है, 4 से 5 हफ्ते पहले। अब आपको यानी उवैस भाई आपको एक तो बाबुल मदीना कराची, वो भी 12 दिन के मदनी काफिले में, यानी आप मिंचनाबाद से आप 12 दिन के मदनी काफिले में कराची आ जाए और यहाँ हमारे सिलसिले में आकर जो है वो अपना लेंगे। अब चले हम आपको कुछ तोहफा बढ़ा के भी दे देंगे। सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, अब हमने जिस क्लिप का कहा था अमीर सुन्नत ने माह रमज़ान को नेक आमाल के मुताबिक कैसे गुजारें, उसके हवाले से आइए देखते हैं। नेक आमाल की जो मजलिस है उसकी तरफ से ये है कि माह रमज़ान को माह नेक आमाल के तौर पर हमें मनाना है। इसमें नेक आमाल का जो यानी कि मखसूस नेक अमाल है, हर नेक अमल शरीयत के मुताबिक ही है। जैसे फर्स्ट तो नियतों का है, नमाज 5 वक्त पहली सफ में तकबीर उला के साथ मस्जिद में अदा करनी है। ये दूसरा नाम है कि नियत शर्त है ना, तो इसलिए इस तरह की तरतीब है। और बहुत सारे नेक अमाल हैं, तो ये मुहिम तो शायद सबको पसंद आएगी कि यार पहली सब तो लेनी चाहिए, मस्जिद में जमात से नमाज तो पढ़नी चाहिए। तो इस तरह के और भी नेक अमाल हैं, गुनाहों से बचने के नेक अमाल इसमें हैं, तो गुनाहों से बचना भी नेक अमल है। तो माह नेक अमाल ये रमज़ान शरीफ इंशाअल्लाह तो सब ईसाई भाई और मेरी मदनी बेटियां सुन रही तो वो भी नाज़रीन सब नियत करें जिनसे बन पड़े कि वो माह रमज़ान को माह नेक अमाल के तौर पर मनाएं। यानी इस तरह के मतलब वो कोई नेकी छोड़नी नहीं है, कोई गुनाह करना नहीं है, और ये एक तरकीब बन जाए नहीं, वो हर वो नेकी के जो हमारे बस में है, हमारे इख्तियार में है, जिसकी हमें शरीयत ने इजाज़त दी है, तरगीब दी है, तो ऐसी हर वो नेकी हमें छोड़नी नहीं है। और हर गुनाह में तो कोई तरकीब है ही नहीं, गुनाह तो है ही गुनाह, तो गुनाह नेकी छोड़नी नहीं है, गुनाह करना नहीं है। तो आइंदा रमज़ान शरीफ को ये माह नेक अमाल
काश हम इस तरह बनाने में कामयाब हो जाएं कि हमारे शबो रोज़ नेक आमाल के मुताबिक गुजरते हैं, नहीं इसका हम जायज़ा लें और रोज़ाना रात को इसके खाने पुर करें। तो अगर रमज़ान में हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और नेक आमाल के सांचे में ढाल लिया तो अल्लाह करेगा तो आगे ज़िंदगी जितनी बाकी है उसमें अल्लाह करेगा तो इसके बरक़ात हमें मिलेंगी और इस पर अमल का इंशाअल्लाह सिलसिला रहेगा। खुसूसन जो पूरे माह के रमज़ान मुबारक का एतिकाफ़ करेंगे उनके लिए तो और भी आसानी होगी, होंगे ही मस्जिद में काम धंधे ये वो तो करने नहीं होते, उसमें अल्लाह के घर में पड़े रहना है और इबादत करनी है, तो इसमें आपको बहुत मौका मिलेगा। तो ये सब ज़हन नशीन कर लें कि माह रमज़ान हम माह नेक आमाल के तौर पर मनाने वाले हैं इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह पाक हम सबको नेक आमाल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की सआदत बख्शे। ऐ मेरे मौला, जो कोई मेरा मदनी बेटा मेरी मदनी बेटी नेक आमाल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की नीयत करे और माह रमज़ान को माह नेक आमाल के तौर पर मनाने की तरकीब करे, इलाहुल आलमीन इससे पहले इसको मौत ना देना जब तक ये सच्ची तौबा ना कर ले और गुनाहों से पाक ना हो ले और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा निगाहों के सामने हो, कलमा पढ़ते हुए इसकी रूह निकले। काश ये दुआ सबके सदक़े में मुझ गुनाहगारों के सरदार के हक़ में भी कबूल हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा, कुछ SMS के फेसबुक के ज़रिए भी हैं। इसमें हाफिज़ तलहा नज़ीर अत्तारी हैं कसूर शरीफ से, कह रहे हैं कि अकबर हुसैन भाई से अर्ज़ है कि कोई मन का दिन है फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला का, एक मन का तो आपने सुनाई दिए, तो एक और मन का सुना दे शहज़ादी कौन है फ़ातिमा ज़हरा और फैज़ान रमज़ान पढ़ने की किताब पढ़ने की जो है वो नीयत है। इसी तरह एक मैसेज और ये है कि मशवरा है, कह रहे कि मेरा मशवरा है कि रमज़ान मुबारक के नेक अमाल का एक अलहदा रिसाला होना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो दूसरा होता है उसमें कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो नहीं किया सकते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई एतकाफ़ में तो सदाए मदीना कैसे लगाएगा, तो भाई जो एतकाफ़ में बैठा हो तो एतकाफ़ वालों को जगाने के लिए सदाए मदीना, जैसे मदनी काफ़िले में जाते हैं तो पहले जो शुरा का काफ़िला है उनको उठाते हैं, तो ये आपका अमल हो जाएगा उस पर भी इंशाअल्लाह करीम। और फरमा रहे हैं कि अकबर हुसैन भाई, मेरा मशवरा है जिन लोगों के घरों में माहनामा फैज़ान मदीना जाता है तो माहनामा फैज़ान मदीना के साथ ईद पर जो ना वो मदनी अमीर रसूल की तरफ से ईदी भी भेजी जाए। तो अब पता नहीं कितने हज़ारों माहनामा फैज़ान मदीना जाते हैं और फिर बैरून मुल्क भी जाते हैं, तो ये वहाँ तक रसाई बैरून मुल्क को हम छोड़ते हैं, लेकिन ऐसे ये सब हम चूँकि नुमाइंदे हैं ना, ठीक है, हम माहनामा फैज़ान मदीना एक पूरा शोबा है, ठीक है, उनके निगरान हमारे मदनी चैनल में होते हैं महरोज़ मदनी, ठीक है ना। एक मैसेज आया है जिन्होंने मतलब कभी होता है ना बाज़ों का हम किसी एक एतबार से सोच रहे होते हैं और हो सकता है कि माहनामा फैज़ान मदीना की मजलिस वो किसी और एतबार से जो है वो अपना सोचे और अर्ज़ करे अमीर सुन्नत की बारगाह में। अब हमें ख़ुद नहीं पता कि वो कितनी क्वांटिटी में जो है वो जाता है, यानी कितने हज़ारों लोगों को जो है वो जाता है, लेकिन बहरहाल हम आपका मैसेज इंशाल्लाह पहुँचाने की जो है वो कोशिश करेंगे। इसी तरह एक मैसेज और वो है कि मदनी मुज़ाकरा आधी रात को नहीं होना चाहिए, 9:30 बजे होना चाहिए। अमीर रसूल तो वैसे भी 10 बजे तशरीफ़ लाएंगे, तरावी वगैरह का मसला भी नहीं होगा, प्लीज़ 11:15 तो बहुत ज़्यादा है। हमने एक मदनी मुज़ाकरा भी नहीं देखा रात वाला, एक मदनी मुज़ाकरा तो देखने की इजाज़त है, वो भी नहीं देख सकते, तो फिर अर्ज़ है कि मदनी मुज़ाकरे का टाइम जो है वो थोड़ा सा चेंज किया जाए। अच्छा, इस पर मैं अर्ज़ करूँ कि ये मैसेज पहली दफ़ा नहीं है, ये पहले भी जो है वो आता रहा है, ज़हनी आजमाइश के लिए भी आता रहा है, मदनी मुज़ाकरे के दीगर और सिलसिलों के लिए भी। असल में देखिए, आप सिर्फ अपने पंजाब या अपने शहर को फोकस करते होंगे, मदनी चैनल चूँकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह देखा जा रहा है। आप ये ज़रा देखें कि हमसे 1 घंटा पहले, यानी मिसाल के दुबई वगैरह जो अरब अमारात वगैरह हैं, उनके यहाँ पर जो है वो 1 घंटा पीछे हैं, उनके लिए ये कितनी एक सहूलत। फिर उसके अलावा दीगर और ममालिक की तरफ जो है वो चले जाएँ तो UK, यूरोप वगैरह वो कोई 4 घंटे, कोई 5 घंटे, तो उनके लिए तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर, अच्छा फिर अगर बिलफर्ज आपसे रात मिस हो गया तो सही सब बताएं ना
کہ اس کے اگرچہ پورا تو نہیں لیکن کچھ حصہ جو ہے وہ الحمدللہ یہ ریپیٹ چلتا ہے. وہ کب چلتا ہے؟ وہ صبح 10 بجے الحمدللہ ریپیٹ چلتا ہے. ہاں صبح 10 بجے. پھر یہ ایک فیملی کا، چلو ایک نہیں 10 فیملیوں کا یہ سب میٹر ہوگا. لیکن یہ دیکھیں کہ اس وقت ہزارہا اسلامی بھائیوں کو لے کے امیر علیہ سنت فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے، اعتکاف معتکفین بیٹھے ہوئے. اب اگر 9:30 کا ٹائم کرتے تو میرے خیال میں 9:30 بجے تو تراویح بھی ختم نہیں ہوتی ہے. تو پھر یہ معتکفین کیسے شامل ہوں گے؟ اچھا پھر ان معتکفین کو ہمارے شیڈول کے مطابق آگے پروگرام 2 بجے تک ان کو سمجھ لیں کہ رات کی برکتیں لینے کے لیے، رمضان کی راتوں کی برکتیں لینے کے لیے یہ جاگ رہے ہوتے ہیں، مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر فیضان مدینہ کے اندر بیرون جو اعتکاف والے نہیں ہیں، باہر سے بھی کئی پورے شعبہ جات آتے ہیں مدنی اپنے علاقوں میں تراویحاں پڑھ کے. تو پھر اگر آپ کی ٹائم کے مطابق چلیں گے تو پھر دیکھ لیں کیا ہوگا. تو یہ اب آپ کی یوں سمجھے کہ ایک حوصلہ افزائی کے لیے ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کا یہ میسیج پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ اس پر ہمیں پتہ ہے کہ عمل درآمد جو ہے وہ اپنا بظاہر ممکن نہیں ہے. چلے یہ انس بھائی کے کلام کا کہا تھا، آئیے وہ سنتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے انس بھائی کا کلام جو ہے وہ سنا. اب چونکہ آج ہمارا سلسلہ جیسے عام طور پر 1.25 گھنٹے کا ہوتا ہے اتنا نہیں ہے، تو کم ہی چیزیں جو ہے وہ چل پائیں گی. ہمیں جو ہے وہ ایک میسیج کئی عرصے سے آ رہا تھا حاجی مشتاق کی آواز میں، وہ جگہ جی لگانے کی نا، لیکن وہ تو ہمارے پاس تیار نہیں ہے. لیکن یہ مدنی مذاکرے میں امیر سنت کی موجودگی میں نگران شورا بھی ہیں، تو اس وقت یہ کلام جو ہے وہ پڑھا گیا ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جب اس طرح کے موقع پہ پڑھا جائے تو کیسا رقت انگیز جو ہے وہ اپنا وہاں پر سما ہوتا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار، تو عبرت حاصل کرو اے آنکھ والو. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے، مکہ کیسے
سے ہوئے نامور پیشہ کیسے زمین کھائی نوجوان کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ چلے نہ کس راہ چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا ہے بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ یہی تجھ کو دن ہے، رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ چلیں جی، یہ آپ نے کلام جو ہے وہ سنا۔ ایک میسیج ہمیں آیا ہے فیس بک کے تھرو کہ سید صاحب آپ نے جو شمعہ والا وہ سنایا تھا، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارا مرادی شعر نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ میں لکھا کہ اب چونکہ اتنی بڑی مدنی فیس جو ہے وہ ہم نے دی ہے، تو اب جو انہوں نے شعر کہا ہے مرادی، وہ آپ جو ہے وہ سنا دیں۔ اب دیکھیں بڑی فیس دیتے ہیں تو پھر اس طریقے سے تقاضا بھی کرتے ہیں، تو اب آپ پڑھ دیں پھر۔ یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو۔ دنیا کی ہر طلب سے، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں۔ یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ یہ صاحب آپ
سلسلے کے دوران آپ نے ایک منقبت کا تذکرہ کیا تھا جی 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 اور الحمدللہ جو ہے وہ ہمارے اسلامی بھائی نے اس کو ریڈی کر لیا ہے. انہوں نے کوئی مدنی فیس وغیرہ دی؟ جی جی مدنی فیسیں دی ہیں, مدنی فیسیں جو ہے وہ اپنا دیے ہیں. ماہنامہ فیضان رمضان کتاب پڑھنے کی نیت. یہ آپ مجھے بتائیں یہ والی مدنی فیس, حالانکہ یہ تو امیر سنت کی طرف سے ویسے ہی جو ہے وہ, تو ہو سکتا ہے کہ ذہن نہ بنا ہوا, اگر یہ سنا دے تو میں پڑھ لوں. اچھا یوں ہے, ہو سکتا ہے. چلیے میں آیا سنتے. بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جو جانا لپٹ جاؤ جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. مدنی چینل کے ناظرین یوں سمجھے کہ سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا اور اب ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن اندازی جو ہے وہ کریں گے اور اسکرول ہوں گے نام جب تک سید صاحب جو ہے وہ اپنا کچھ لوگوں نے ان کو دعاؤں کے لیے بھی جو ہے وہ اپنا میسیجز کیے ہیں اور مدینے کی دعا بھی جو ہے وہ دے دیں اور آپ اسکرین پر دکھا دیں ڈائریکٹر صاحب نام وغیرہ نام دکھائیں انشاءاللہ دعا کی طرف جاتے ہیں. دعا بھی جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں پھر انشاءاللہ سوال بھی آپ سے جو ہے وہ آج کا پوچھیں گے اور سوال کا ٹائم بھی آج 1 بجے سلسلہ ہوگا نا تو 2 بجے تک کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا. جی قرآن اندازی کے نام دکھائیں. بہت سارے عاشقان رسول دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اے مالک کریم جن اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے فیس بک کے ناظرین نے کہا
مولا کریم ان کے تمام دلوں کی جائز تمناؤں پر رحمت کی نگاہ فرما. آمین. جن کے گھروں میں مدنی ماحول نہیں ہے، مدنی ماحول گھر میں لانے کی تمنا ہے، مولا کریم ان کے گھر میں مدنی ماحول عطا فرما. الہ العالمین جو کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں، آفتوں میں مبتلا ہے، مولا کریم ان کی پریشانیاں آفتیں دور فرما. ہمیں رمضان مدینہ کی بہار نصیب فرما. مرشد کریم کے ساتھ اسی سال حج مبرور کی سعادت عطا فرما. اے مالک کریم دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مدینہ بنت نعیم اتاریہ کرمپور سے کرم ہو گیا. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.